بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام راہ فلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح جو کہ آپ لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور پروگرام کے فارمیٹ کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ جو پروگرام دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ایک موضوع کا، ایک ٹاپک کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں، اور اس موضوع پہ ہماری گفتگو اپنے تمام علماء کرام سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں علماء کرام ممتاز و محترم، جو پروگرام میں گفتگو فرماتے ہیں اور جس موضوع کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایک بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب کر رکھا ہے آج کے پروگرام میں راہ فلاح میں، اور اس ٹاپک پہ انشاءاللہ اپنے علماء سے ہماری گفتگو رہے گی۔ سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ پر جو اپنے پیارے نبی کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، اور کس انداز میں محبت کا تقاضا، جس کا یقیناً ہماری زندگی بھی اور ہمارا مزاج اور ہماری طبیعت بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کریں اور کس طرح محبت کریں، اور انداز محبت کیا ہونا چاہیے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے فرمان کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں مکمل گفتگو اپنے علماء سے رہے گی۔ گفتگو کے لیے جن شخصیات کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے، سب سے پہلے تو ہمارے مختلف پروگرامز میں آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر ہمارے آپ مہمان بنے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے۔ محترم جناب مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے ہمارے پروگرام راہ فلاح کا آپ حصہ بنے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، آپ یقیناً ان کی بھی زیارت کرتے رہتے ہیں، گاہے بگاہے ہم آپ کو بھی یاد کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ محترم جناب سید محمد علی رضا شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، قبلہ شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور یقیناً ہمارے لیے میں یہ سمجھوں گا کہ برکت ہے آج کے پروگرام میں، سادات پروگرام کا حصہ ہیں، اور جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ یقین بہت لطف اور بہت روحانیت والی گفتگو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، نوجوان ممتاز و محترم مذہبی اسکالر، بارہا آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔ مفتی محمد اقبال قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کی بھی آمد کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، انسان زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے، اور زندگی کو گزارنے کے لیے سنہری جو ہے وہ اصولوں کی جانب بڑھتا ہے، اور خوبصورت چیزیں انسان ڈھونڈتا ہے اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ایک دعویٰ ہے جو بندہ مومن کے لیے ہونا چاہیے، وہ کس طرح ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جو سنہری پہلو ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کو حسین بنانے کے لیے یہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے آقا کریم سے محبت کا اظہار کیجئے، آقا کریم کی آل سے محبت کیجئے، آقا کریم کے اصحاب سے محبت کیجئے، اولیاء کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بہت خاص ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے وقت میں ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ تو انشاءاللہ جو امت پر حقوق ہیں آقا کریم سے محبت کے، انشاءاللہ اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب مفتی سید محمد شہباز احمد سیفی شاہ صاحب سے اپنے ابتدائی جملوں سے گفتگو کا آغاز کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب فرما کے آپ نے ناچیز کو یاد فرمایا۔ میری خوش بختی کہ اس خوبصورت ٹاپک پہ مجھے لب کشائی کرنے کا
موقع نصیب ہوا۔ الحمدللہ۔ آپ کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت پر کیا حقوق ہیں، ان کی ایک فہرست ہے، ایک طویل فہرست ہے۔ میرے کریم آقا علیہ طیبۃ و ثنا کی ذات اقدس کو ماننا، آپ پر کامل ایمان لانا، ایک ایمان کا دعویٰ ہے اور ایک حقیقی ایمان ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو کہہ دیا کہ میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں مومن ہوں، نہیں، ایمان میرے کریم آقا علیہ طیبۃ و ثنا کی محبت کا نام ہے۔ بے شک رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، پوری دنیا، پوری کائنات، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ بے شک حضور کو ماننا حضور کی محبت ہے، اور پھر میرے کریم آقا علیہ طیبۃ و ثنا کی ہر نسبت کا احترام کرنا۔ اللہ، میرے کریم آقا علیہ طیبۃ و ثنا سے نسبت رکھنے والے، چاہے وہ میرے کریم آقا علیہ طیبۃ و ثنا کے آباء و اجداد ہیں، بے شک حضور کی اولاد پاک ہے، واہ، میرے کریم آقا کی ازواج مطہرات ہیں، سبحان اللہ، میرے کریم آقا کے اصحاب ہیں، یا قیامت تک میرے کریم آقا کے غلام اور عاشق ہیں، واہ، ہر ایک کا احترام کرنا۔ اور میرے کریم آقا علیہ طیبۃ و ثنا کہ امت پر جو حقوق ہیں، ایک حق میرے کریم آقا کی اتباع بھی ہے۔ میرے ساتھی سکالر اس پر گفتگو فرمائیں گے، انشاءاللہ۔ لیکن اتباع رسول یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی شے ہے، اس کے بغیر سارے دعوے ہیں، اور وہ صرف دعوے ہی ہیں۔ اللہ، ان دعووں کی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ بے شک، جب کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہی ہم ہیں، باقی لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اور وہ یہود تھے۔ یہودیوں نے جب یہ دعویٰ کیا تو خلاق عالم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اب آپ فرمائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ سبحان اللہ، جب حضور کی زبان فیض ترجمان سے یہ جملے نکل رہے تھے تو امت کو یہ پیغام مل رہا تھا کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ، عام طور پہ جو شخص میرے کریم آقا کی اتباع سے جان چھڑانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہم بس توحید کو ماننے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے محبوب کی زبان سے یہ کہلوا کر پوری کائنات کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کی محبت خدا بندی اور توحید کا دعویٰ اسی کا قبول ہوگا جو در مصطفیٰ کا نوکر بن جائے گا، سبحان اللہ، تو اتباع مصطفیٰ کرے گا۔ سبحان اللہ، اور پھر فرمایا فاتبعونی، اتباع تم میری کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اب دعویٰ تمہارا یہ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کی اتباع کے بعد اللہ تم سے محبت فرمائے گا، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو یہ کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ ہم اتباع حضور کی کریں اللہ اللہ، اور محبوب اللہ کے بن جائیں، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔ کیا بات، تو جتنے لوگوں کو عزتیں ملی ہیں، جتنی ہستیوں نے عزتیں پائی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی، حضرت سیدنا صہیب رومی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فہرست کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ لاہور کی نگری میں دیکھیں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، پاک پتن کی دھرتی کی طرف دیکھیں تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چمکتے دمکتے سپارے جو ہے نا یہ ستارے، اور پھر ذرا ہم غور کریں کہ اجمیر کی نگری میں خواجہ تشریف فرمائے، خواجہ اجمیر تشریف فرمائے، اور بغداد شریف میں حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ،
ان ہستیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی پیغام ہمیں ملتا ہے، ان کے جو غلام ہو گئے واہ، وقت کے امام ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا اور بہت مختصر وقت میں آپ نے ابتدائی جملوں میں ایک ترتیب کو سمیٹا. ماشاءاللہ. مزید یہیں سے میں چاہوں گا گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں اور محترم جناب سید محمد علی رضا شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا. شاہ صاحب آپ اپنے ابتدائی جملوں سے گفتگو کا آغاز کیجیے اور شاہ صاحبی کی گفتگو کو مزید آپ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ کیجیے گا شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے قبل قبلہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو فرما رہے تھے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو حقوق ہیں قبلہ، ان میں سب سے پہلا حق ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. بے شک. فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے ہیں، اس دین کو تسلیم کرنا، اس پیغام کو ماننا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کے آئے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. بے شک. تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ حضور کی دعوت کو تسلیم کیا جائے اور آپ کی ذات اقدس پر اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر سر تسلیم خم کیا جائے. اللہ اللہ. ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الوہی پیغام لے کر تشریف لاتے ہیں، اس وقت اس پیغام کا اظہار کرنا اور اس دعوت کی تبلیغ کرنا یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. بالکل. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائے توحید و رسالت بلند کی تو جو خوش نصیب تھے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی طرف کھنچتے چلے آئے. اللہ اللہ. ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے. بے شک. واہ واہ. سبحان اللہ. ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے. کیا بات کیا بات. ان میں حضرت صہیب رومی بھی ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر حضور کے غلام ہیں. ماشاءاللہ. تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانا کہ ماننے کا حق ادا کر دیا. اب آپ دیکھیں نا قبلہ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر فرمایا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں، کعبہ کوسین کی بلندیوں تک پہنچا ہوں، او ادنا کی خلوتوں اور جلوتوں کو میں نے دیکھا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن تھے، حضور کی جان کے دشمن، انہوں نے تو اس بات کو، اس موقع کو غنیمت سمجھا. وہ کہنے لگے اب تو بڑا خوب بات بنے گی. ابو جہل بھاگا بھاگا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا ابو بکر جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہو وہ تو یہ فرما رہے ہیں، کیا اب بھی ان کی بات کو مانو گے؟ اللہ اللہ. قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت پر، سبحان اللہ، آپ کی صداقت پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پگلے یہ تو معراج کی تو بات کر رہا ہے نا، میرے آقا اگر اس سے آگے کی بھی مجھے خبر دیں میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار. واہ واہ واہ، کیا شان ہے تاجدار صداقت. سبحان اللہ. اور اسی طرح باقی حضور کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے علماء بارہا بیان فرماتے ہیں اپنے اجتماعات میں، اپنے موضوعات میں، کہ آپ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو پٹا اپنے گلے میں ڈالا تھا اس کو اتارنا آپ نے گوارا نہیں فرمایا. اللہ. اور یہی مثال حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں نظر آتی ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کی والدہ محترمہ نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہنے لگی کہ اے سعد، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، بھوکی اور پیاسی مر جاؤں گی، مگر میں کھانے پینے کی کسی چیز کے قریب نہیں جاؤں گی. اب اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ ماں کی جان چلی جا رہی ہے، ماں کی جان نہ چلی جائے تو فوراً کسی چیز کو
ان کے مطالبے کو تسلیم کر لیتا. بالکل ٹھیک. مگر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ آج بھی تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں. واہ واہ واہ. آپ فرماتے ہیں کہ اے میری امی جان، لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء. اے میری امی جان، یہ تو آپ کی ایک جان ہے. اگر اللہ آپ کو اس جیسی ہزاروں جانیں بھی عطا فرمائے، وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں، ما ترکت دینی ھذا لشیء، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جو قلادہ اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے اس کو اتارنا میں کبھی پسند نہیں کروں. سبحان اللہ. تو یہ ہے ایمان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. اور حضور کا سب سے پہلا حق ہے حضور کو مانا جائے، حضور کی دعوت کو مانا جائے، حضور کے پیغام کو مانا جائے. اور یہی حضور کے غلاموں نے پھر ایسا مانا کہ چشم فلک نے ان جیسے نفوس قدسیہ نہ اس سے کبھی پہلے دیکھے تھے نہ کبھی بعد میں دیکھے. سبحان اللہ. کیا بات. بے شک حقیقت آپ نے بیان کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خوبصورت واقعات کو کوٹ کرتے ہوئے آپ نے خوبصورت گفتگو کی. ماشاءاللہ محترم جناب سید محمد علی رضا شاہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے. میں مفتی محمد اقبال قادری صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا. مفتی اقبال قادری صاحب اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے آج کا ٹاپک، ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے بندہ مومن کے لیے کیا ہے، کیا انداز ہوتا ہے اور کیا حقوق بندہ مومن کے لیے ہیں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں. بسم اللہ مفتی صاحب. ماشاءاللہ سلطانی صاحب، بہت اچھا موضوع رکھا آپ نے. اور اس حوالے سے ہماری عوام الناس کے اندر بہت اویئرنیس بہت کم ہے جی، کہ جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بیان فرمائے ہیں، جی، حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا بیان ہے، حقوق قرآن ہیں، ایسے ہی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں امت کے اوپر. انہی کے اوپر ماشاءاللہ آج آپ گفتگو کا آج آپ کا موضوع ہے. جی. اور محبت رسول سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا. تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی آیہ کریمہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیارے محبوب ان کو فرما دیجئے اپنے امتیوں کو کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کا جی تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو صف اول میں رکھتے کہ جو آقا علیہ السلام فرما دیتے اس کو پورا فرمانے میں کبھی بھی دیر نہ فرمایا کرتے تھے. اللہ اللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی وہ والہانہ محبت تھی جو کسی کی پچھلے انبیاء میں سے بہت کم ایسے امتی اور اصحاب ہوں گے. حضرت معاذ اور ایک جگہ تو دونوں معاذ، بس ولدیت میں فرق ہے. تو ایک ہے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو حدیث ہیں کہ جنگ بدر کے اندر جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم دشمن جو ہے ابو جہل وہ میدان کارزار میں آقا علیہ السلام کے مقابلے میں آتا ہے، تو دونوں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر ہے، وہ جب سنتے ہیں کہ حضرت ابو جہل جو ہے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے، تو وہ آ جاتے ہیں میدان کارزار میں بدلہ لینے کے لیے. وہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں بھئی بتاؤ اس میدان میں غزوہ بدر کے اندر، اس بدر کے میدان میں ابو جہل کون ہے؟ تو ایک صحابی اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ ابو جہل ہے. تو دونوں یک بارگی جو ہیں وہ جاتے ہیں. جب جنگ کا پورا رن جوبن کے اوپر ہے، جنگ جوبن پہ ہے، تو وہ آگے بڑھ کے آگے جب بڑھتے ہیں تو صحابی پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھی تم کس لیے آگے بڑھ رہے ہو؟ کہا کہ جی سنا ہے کہ یہ ابو جہل جو ہے حضور علیہ السلام کو سب شتم کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اور اسی لیے وہ شاعر نے یہی نقشہ کھینچا ہے نا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے، آج ہم اس کا تعاقب کرتے اس کو قتل کرنے آئے ہیں. تو دونوں بھائی آگے بڑھتے ہیں یک بارگی اور حملہ کر کے تو ابو جہل کو تلوار کے وار کرتے کرتے زمین کے اوپر لے آتے ہیں. تو یہ ہے بعد میں پھر بتایا جاتا ہے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا علیہ السلام نے کہ اس کو ابو جہل کو کس نے مارا؟
تو پھر بتایا جاتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں صحابہ کا معاذ اور مویز دونوں جو ہیں وہ دونوں آگے بڑھ کے یا رسول اللہ فلاں فلاں جو ننھے نوجوان تھے مجاہد انہوں نے قتل کیا. یہ ہے صحابہ کرام کی حضور علیہ السلام سے محبت. اور ایسے ہی صرف یہاں تک بات نہیں رہتی، پھر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنی والہانہ محبت کرتے ہیں. بخاری شریف کتاب الحج کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سر کے بال منڈانا چاہ رہے ہیں، حجام آتا ہے، اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابھی حجام جو ہے آپ کی زلفوں کو کاٹنے کے لیے کینچی آپ کی زلفوں کے قریب رکھتا ہے، واہ واہ، آتا وہ بھی صحابہ جو ہیں حضور علیہ السلام کا طواف کرنے لگتے ہیں. اللہ اللہ. گویا علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ اور دیگر شیخ عبدالحق محسن دہلوی علیہ رحمہ دیگر کئی موقع کے لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ حجام تو حضور کی بال مبارک کاٹ صحیح، جو ہی وہ کینچی پھیرتا تو سارے صحابہ حضور کے بالوں کو زلف مبارک کو سنبھالنا شروع کرتے تھے، اور جسے نہ ملتا وہ دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرتا. یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک انداز کہ آقا علیہ السلام کے مبارک بالوں کو بھی صحابہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا کرتے تھے. یہ ایک انداز تھا صحابہ کا آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا. کیا بات. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام راہ فلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا ٹاپک، آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے. مزید انشاءاللہ گفتگو کو ہم ساتھ ساتھ آگے بڑھاتے رہیں گے. ایک وقفہ یہاں پہ لیں گے اور بریک کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں مفتی سید محمد شہباز احمد سیفی شاہ صاحب، قبلہ سید محمد علی رضا شاہ صاحب اور مفتی محمد اقبال قادری صاحب پروگرام کا حصہ ہیں. اور بہت خوبصورت آج کا ہمارا موضوع، آج کا ٹاپک، اور یقیناً ضرورت ہے وقت کی، ہم یہ سمجھتے ہیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے. میں قبلہ شاہ صاحب کو جانب بڑھوں گا، مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر. اور ذہن میں تو شاہ صاحب میرے ویسے ابھی آیا ایک بات، لیکن میں آپ یقین کریں کہ 2-3 دن پہلے میں پروگرام سے نکلا اور بس کچھ خیالات اور کچھ چیزیں ذہن میں تھیں اور چل رہا تھا گفتگو، تو یہ چیز میرے ذہن میں تب سے تھی. لیکن ابھی آپ نے بات کی پروگرام کے آغاز میں، اور توحید ماننے والوں کے لیے اور آقا کریم سے محبت کا اظہار کرنے والے جب اس کی بات آتی ہے تو پھر اپنی محبت کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، احادیث ہیں، تقاریر ہیں، گفتگو ہے، ہر چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے آقا کریم سے محبت کے تقاضے کی. لیکن اگر ہم صرف اپنی وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے آغاز سے کلمہ طیبہ کی جانب اگر ہم توجہ دلائیں لوگوں کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اس سے بڑھ کر محبت کا تقاضا کیا ہوگا کہ رب کائنات نے اپنے ساتھ، اپنے نام کے بالکل ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی. لیکن یہ بات تو ان کے لیے ہے جی ہاں، بس ایک اشارہ ہے، تنقید تو نہیں ہے لیکن محبت بھرے پیغامات میں ایک ہمارا اشارہ. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جن کے سینے کریم آقا طیب و ثنا کے عشق سے منور ہیں، اللہ مزین ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قدم قدم پہ قرآن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایسے جوڑ کے کر رہا ہے کہ کسی جگہ پہ الگ تو کیا ہی نہیں. میں نے بہت کوشش کی، ایک مقام ایسا ملا جہاں پہ ذکر خدا تو ملا، ذکر مصطفیٰ نہیں تھا. اللہ، اس کے علاوہ مجھے تو کوئی جگہ نہیں ملی. اور وہ مقام بھی تب ہے کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور جب میں اسے تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھا، ڈیپلی دیکھا، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ محبوب کے ذکر کو الگ اس لیے رکھا، یہ ساتھ جوڑا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہے. واہ واہ واہ. حضور سارے جہانوں کے لیے، ایک دو جہانوں کے لیے نہیں،
تمام جانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں. میرے اللہ کی صفت تو قہار ہونا بھی ہے, جبار ہونا بھی ہے. تو جب جانور کی جان نکل رہی ہے تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, میرے کریم آقا کا ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب جن کو آپ نے مارا آپ نے نہیں مارا, اللہ نے مارا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اس طرح آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو جا بجا اس طرح کے جو ہے نا وہ خوبصورت پیغام ملیں گے. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو حقوق ہیں ان میں سے حضور کو ماننا, میرے کریم آقا کی اتباع کرنا, کریم آقا سے بے انتہا محبت, غیر مشروط قسم کی محبت کرنا, حضور کی نسبتوں کا احترام کرنا, بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنا, اور اللہ خود آداب سکھا رہا ہے. اور پھر کریم آقا کی تمام نسبتوں کا, اصحاب رسول ہوں, ازواج رسول ہوں, اولاد رسول ہو, سب کا احترام کرنا. ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت انداز میں مفتی اقبال صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ حدیث پاک آئی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اور بخاری شریف کی حدیث بخاری شریف میں بیان شدہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اعتراض کرنے والوں کی زبانیں رک جاتی ہیں, کچھ رہتا نہیں, کچھ ہاں جی نہیں کر سکتے, کیونکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ بخاری شریف کے بارے میں کہا گیا. تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام ابھی نہیں لائے تھے. مشرکین مکہ نے بھیجا, جائیں جا کے دیکھے تو صحیح, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آپ جاتے ہیں, دیکھ کر آئیں کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا ہے. یہ اصحاب رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان کی ترقی کا کمال کیا ہے آپ نے جا کر دیکھنا ہے, اور یہ وجہ ڈھونڈ کے لانی ہے. یہ آ گئے, میرے کریم آقا حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرمائے. اور میں جب حاضری حرمین شریفین کے لیے گیا تو حدیبیہ کے مقام پر ہم نے حضور کے ذکر کی محفل سجائی. وہاں پہ کچھ ہمارے جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کے مسلمان بھائی بھی تھے, کچھ انڈیا کے مسلمان بھائی تھے, دیگر ممالک کے بھی اکٹھے ہو گئے, بہت خوبصورت محفل سجی. حدیبیہ کے اس مقام پر ہی آئے اور ایک دو دن انہوں نے آبزرو کرنے کے بعد جو کچھ دیکھا وہ وہاں جا کے بیان کیا. اب بخاری شریف جلد اول میں ان کے الفاظ موجود ہیں, ابھی انہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا, یہ پہلے کی بات ہے. حضرت عروہ بن مسعود جا کر انہیں کہتے ہیں مشرکین مکہ, واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, میں قیصر روم کے دربار میں گیا, میں کسرا کے دربار میں گیا, میں نے نجاشی کے دربار کو دیکھا, بڑے بڑے کر و فر والے بادشاہوں کو دیکھا. ان کے درباروں میں ان کے درباری, ان کے مصاحب ان کا ایسا احترام نہیں کرتے جیسا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں رحمت کائنات کے غلام ان کا ادب. سبحان اللہ. انہوں نے کہا تم گیت گائے جا رہے ہو, ذرا بتاؤ تو صحیح دیکھا کیا ہے, ایسا کیا دیکھا ہے جسے دیکھ کر تم جو ہے نا ان کے گن گانے لگے ہو. انہوں نے کہا میں حیران رہ گیا کہ جب وضو فرماتے ہیں اور وضو فرمانے کے دوران ناک بینی مبارک کو صاف کرتے ہیں, واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ. میں نے عجیب منظر دیکھا, وضو فرما رہے ہیں, بینی مبارک صاف کرتے ہیں تو صحابہ ہاتھ ایسے آگے کر لیتے ہیں. اقبال صاحب فرماتے ہیں نا کہ بالوں کے انتظار میں کھڑے تھے. میرے کریم آقا کے منہ مبارک کا احترام تو صحابہ نے کیا, لیکن کریم آقا کی بینی مبارک سے جو نکلا صحابہ نے ہاتھوں پر لیا. اور کہتا ہے کہ میری نگاہیں اس وقت حیران رہ گئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر لے کر اسے ضائع نہیں کیا, کہیں جگہ پہ جا کر رکھا نہیں, بلکہ فدالہ کا بھی رجل وجہہ وجلدہ, اس طرح ملتے تھے اور مل کے اپنے چہروں پہ لگا لیتے تھے, اپنی جلد پہ لگا لیتے تھے, اپنے جسم پہ سجا لیتے تھے. اگر کسی کو نہیں ملتا تھا تو وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ لگا لیا. اب نسبتوں کا احترام کرنا ہے, کیا بات, ان نسبتوں کے احترام میں اصحاب رسول کا احترام, اولاد رسول کا احترام. ایک حدیث پاک میں اور ترمذی شریف کی پڑھنا چاہتا ہوں برکت کے لیے. میرے کریم آقا تشریف فرما ہے, میرے کریم آقا کی معیت میں دو شہزادے بیٹھے ہیں. اب ترمذی شریف جلد اول کی حدیث پاک ہے, جلد ثانی کی, اور خوبصورت وہ جملے میں تو جب پڑھتا ہوں ایک عجیب کیفیت میں اور عجیب ایک دلی کیفیت ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین. سبحان اللہ. میرے کریم آقا طیبۃ والثنا نے جناب امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا, اور حضرت امام حسین
ان کا ہاتھ پکڑا، ان دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے میرے کریم آقا نے جو جملے فرمائے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا جو ان دونوں سے پیار کرے گا، میرے حسن سے پیار کرے گا، میرے حسین سے پیار کرے گا، جو ان کے بابا سے پیار کرے گا، جو احترام کرے گا ان کی والدہ کا، سیدہ کائنات کا جو احترام کرے گا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ جنت میں میرے درجے میں قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. حضور ساتھ کہہ دیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی. نہیں، فرمایا کان معی فی درجتی، میرے ساتھ بھی ہوگا، میرے درجے میں بھی ہوگا. سبحان اللہ. اور جب ہم یہ خوشخبریاں دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے، ہر عاشق کے دل میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیڑا اسی کا پار ہونا ہے جس کے دل میں نبی کے اصحاب کا پیار ہوگا، نبی کی اولاد کا پیار ہوگا، نبی کی ازواج کا احترام کرے گا، نبی کی نسبتوں کا احترام کرے گا. اللہ تعالی ہمیں نبی کی آل کا بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے اصحاب کی بھی کے در کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور جو حقوق ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، انہی میں سے یہ بھی ایک ترتیب تھی، ایک فہرست تھی جن میں سے شاہ صاحب نے توجہ دلوائی ہے. اور گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، قبلہ سید محمد علی رضا شاہ صاحب کی جانب بڑھیں گے. شاہ صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور بندہ مومن کے لیے کیا کیا تقاضے ہیں آپ سے محبت کے لیے، اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے. درود آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو محبت اور عقیدت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ درود کی کثرت کی جاتی ہے، یہ بھی یقیناً اپنے آقا و مولا سے ایک محبت کا تقاضا ہے. اس پر آپ بندہ مومن کے لیے اور عوام الناس کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام کے حوالے سے جی، جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے چند افراد جمع ہوتے ہیں، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا تذکرہ اور بالخصوص درود و سلام کے حوالے سے گفتگو یقیناً ضرور ہوتی ہے. میں اس سے پہلے کہ میں درود و سلام کی طرف آؤں، میں ایک بڑی ایمان افروز بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آج کے اس خوبصورت پروگرام کی نسبت کے حوالے سے. بسم اللہ. بسم اللہ. شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ان کی برکتیں بھی یقیناً ہم حاصل کر رہے ہیں، اور قادری صاحب کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں. جناب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے اپنی امت سے ایسے محبت نہیں فرمائی جس طرح محبت حضور تاجدار کائنات اپنی گنہگار امت سے فرماتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. اور اس جملے کو میں مکمل کر دوں، امتوں کی صف میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک کسی امت نے بھی اپنے نبی سے ایسی محبت نہیں فرمائی جتنی محبت، جیسی محبت غلامان مصطفیٰ اپنے کریم آقا سے کرتے ہیں. کریم آقا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس محبت کا ایک انداز اور ایک اظہار حضور پر درود و سلام ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور میں یہاں یہ بھی آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، قبلہ ہم گناہگار، دنیا کی محبت میں کھوئے ہوئے، دنیا کے معاملات میں ہم محو، ہم اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں تو ہم حضور کے ساتھ محبت کریں گے اپنی ابیلٹی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق. بالکل ٹھیک. مگر جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار غلاموں سے محبت فرمائیں گے تو حضور اپنی شان کے مطابق محبت فرمائیں گے بے حساب. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چہ نسبت خاک را بعالم پاک، اللہ کہاں ذرہ کہاں آفتاب، کہاں امتی کہاں آقا نہیں بلکہ امام الانبیاء، تاجدار کائنات، محبوب خدا. سبحان اللہ
تو جتنی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں سے کرتے ہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور آپ دیکھیں وہ کریم آقا، وہ مہربان آقا، سبحان اللہ، جو آپ کی ذات پر اگر پتھر درود پڑے حضور اس پتھر کو پہچانتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یقین فرمائے جب ہم یہ روایات پڑھتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب نبیوں کے امام اور رسولوں کے سرتاج دیے ہیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے آپ علماء سے روایات سنتے ہیں، خود بھی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. واہ واہ، سبحان اللہ. تو جو آقا درود و سلام پڑھنے والے پتھر کو پہچانتے ہیں وہ اپنے گناہگار غلاموں کو نہیں پہچانتے ہوں گے. کیا بات ہے. اور حضور پر درود و سلام پڑھنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش بختی ہے اور انسان مقدر کا سکندر بن جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا گویا جنت کا راستہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. میں کہتا ہوں یہ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے اذان سے پہلے پڑھنا، کہاں لکھا ہے اذان کے بعد پڑھنا، کہاں لکھا ہے فلاں وقت پڑھنا، کہاں لکھا ہے. علماء ماشاءاللہ تشریف فرمایا، قبلہ شاہ صاحب بڑی گفتگو خوبصورت فرما رہے تھے، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت نے یہاں مطلق حکم فرمایا ہے، صلو مطلق، سلموا مطلق. یہ نہیں فرمایا صلو قبل الاذان، صلو بعد الاذان، صلو قبل الفجر، صلو بعد الظہر. یہ نہیں فرمایا. بہت اچھے، واہ واہ واہ. فرمایا صلو درود پڑھو، سلموا سلام پڑھو. تو یہاں پر چند چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں کہ سب سے پہلے یہاں وقت کی کوئی قید نہیں درود و سلام میں. جس وقت میں آپ چاہیں پڑھنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. دوسرے نمبر پہ کیفیت کی کوئی قید نہیں. صلو اور سلمو، درود پڑھو اور سلام پڑھو، کس کنڈیشن میں پڑھو، کس کیفیت میں پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، کس طرح ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، کس طرح پڑھنا ہے. کیفیت کی کوئی قید نہیں. نہ وقت کی اللہ نے کوئی قید رکھی، نہ کیفیت کی قید رکھی. کھڑے ہو کے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، بیٹھ کے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ کھول کے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے. کسی کیفیت کی کوئی قید نہیں. اور تیسرے نمبر پر بڑی خوبصورت چیز میں توجہ دلانا چاہوں گا اپنے فاضل دوستوں کی، کسی سیغے کی بھی کوئی قید نہیں. صلو اور سلمو، درود پڑھو اور سلام پڑھو، کس سیغے کے ساتھ پڑھو. درود پڑھنا ہے چاہے تم حاضر کے سیغے کے ساتھ پڑھ لو، چاہے غائب کے سیغے کے ساتھ پڑھ لو، چاہے تم اردو میں درود پڑھ لو، چاہے تم فارسی میں پڑھ لو، چاہے تم حضرت مولانا جامی کے الفاظ میں یوں پڑھو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. چاہے اردو میں پڑھ لو، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. چاہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں عربی میں حضور پر نعت پڑھ لو اور حضور پر درود و سلام پڑھ لو. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو حضور پر درود و سلام قبلہ ایسا عمل ہے جو انسان کو دونوں جہاں کی دولتوں سے اور نعمتوں سے نوازتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے، ماشاءاللہ. قبلہ سید محمد علی رضا شاہ صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آقا کریم، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک یہ آپ سے محبت کا، ایمان کا تقاضا امتی کے لیے کہ آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا، اس پر ماشاءاللہ آپ گفتگو فرما رہے تھے. حاجی محمد حنیف نازش کے وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشا گیا، انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے، انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے،
अंबिया भी जिस नबी की आरजू करते रहे। मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल कादरी साहब की जानिब बढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपकी उस गुफ्तगू में आज के प्रोग्राम के हवाले से पैगाम भी हो जाए और जो हमारा आज का मौजू जिस पर हमने गुफ्तगू की उसमें से भी आप चंद पहलू बयान करते हुए अपने गुफ्तगू को समेट लीजिए। जी बिस्मिल्लाह मुफ्ती साहब। माशाअल्लाह, अब ये हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मग़ज़ सादात किराम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उन्हीं में से उसी इन हजरत की गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इतनी वालिहाना मोहब्बत और आप इतनी तज़ीम फरमाया करते। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 में किताबुस सलात में वो हदीस है बड़ी मारूफ कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सबब जमात ना करवा सके तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमात करवाने खड़े हैं और सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में तशरीफ लाते हैं, तो आप ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों को चीरते हुए आगे जा रहे हैं और हर सफ वाला अगली सफ वालों को जो है आगाह करने के लिए जो है वो किस तरह आगाह करता है कि अपने हाथ के ऊपर हाथ मार रहा है। और उस वक्त अभी तक ये मसला वाज़ेह नहीं हुआ था कि अगलों को या इमाम को लुकमा कैसे देना है, तो सहाबा जो है अपने हाथ के साथ इस तरह इशारे करके तो अगले सहाबा को आगाह कर रहे हैं। गोया आका अलैहिस्सलाम सारी सफ़ों को चीरते आगे चले जाते हैं और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब जाके खड़े हो जाते हैं। तो जब आपको मालूम हो जाता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं तो आप पीछे की जानिब पीछे को आना चाहते हैं। आका अलैहिस्सलाम फिर हाथ से रोक के फिर खड़ा करते हैं, सिद्दीक़ अकबर फिर पीछे तशरीफ लाते हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला पीछे आने लगते हैं, ताजदार कायनात फिर आगे खड़ा कर देते हैं। नमाज मुकम्मल होती है और फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिद्दीक तुम्हें क्या हुआ कि मैं तुम्हें आगे खड़ा करना चाह रहा था इमामत के लिए। अब जो लफ्ज इरशाद फरमाए सिद्दीक़ अकबर ने, हम तो ये शेर पढ़ा करते हैं ना कि इसी सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज ना को बंदा रहा ना बंदा नवाज, लेकिन सहाबा जो है जो आका से इश्क करते थे उनका निराला अंदाज था। वो आगे से सिद्दीक़ अकबर कर दी, या रसूल अल्लाह के अबू अपने कुहाफा के बेटे की कब जुर्रत है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आगे खड़ा हो, कि हालांकि नमाज खुदा की पढ़ी जा रही है, लेकिन आप फरमाते हैं कि इब्ने अबी कुहाफा के बेटे की कब जुर्रत है कि या रसूल अल्लाह आपके आगे खड़ा हो, तो इसलिए या रसूल अल्लाह मैं आपकी तज़ीम करते हुए आगे खड़ा नहीं हो रहा था। एक और दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ वजाहत फरमाई कि सहाबा ये तालियां जो है इस तरह ना आगाह किया करो। यही ये मसला आका अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया कि जब तुम इमाम को या किसी को लुकमा देना चाहो तो तकबीर के साथ, तस्बीह के साथ, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर के साथ लुकमा दिया करो और खवातीन के लिए हाथ के ऊपर हाथ मारना है। बिल्कुल ठीक। और यहाँ से पता चला कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नमाज में भी हुजूर ताजदार कायनात, बल्कि काजी अय्याज मालिकी अलैहि रहमा एक साहबी रसूल का अमल ये लिखते हैं, बल्कि अक्सर सहाबा ऐसा करते थे कि जब आप तकबीर तहरीमा बांधते तो साहबी रसूल कहीं जो है वो अक्सर आपके चेहरे के ऊपर तकबीर तहरीमा के बाद टिकटकी बांध के देखना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, ये सहाबा के एक अंदाज था। हालांकि जो है हमें हुक्म है कि सजदा की जगह के ऊपर नजर रखी जाए, लेकिन सहाबा हुजूर से मोहब्बत का ऐसा अंदाज अपनाते हैं कि हुजूर के चेहरे की तरफ तकते रहते हैं। वो गज़वा बदर तफसीर मजहरी के अंदर हदीस है, अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा कि साहबी फरमाते हैं कि जब जंग बदर खत्म हुई तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद नमाज बांध ली। नमाज जब बांधी तो जब नमाज पढ़ा ली सहाबा को तो सहाबा इकराम में से एक साहबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज में मुस्कुराए क्यों? हालांकि चेहरे की फिक्सिंग क्या है, चेहरे की कंडीशन, लोकेशन, हैत क्या है, मुक्तदी नहीं जान सकता, बिल्कुल ठीक, लेकिन वही जान सकता है जो टिकटकी बांध के देख रहा हो। सहाबा जो है वो हुजूर के चेहरे की तरफ तकते रहते हैं, या रसूल अल्लाह आप नमाज में मुस्कुराए क्यों? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, ऐ सहाबा असल में हुआ ये कि तुम्हें तो पता है कि फरिश्ते भी हमारे साथ जंग लड़ रहे थे काफिरों के साथ, हमारे साथ मिल के काफिरों के मुकाबले में। तो जब हम नमाज की नियत बांध रहे थे तो जिब्रील अमीन फरिश्तों के साथ अर्श पे गए तो अल्लाह ताला ने पूछा कि प्यारे जिब्रील
جنگ ختم ہو گئی، یا رب العالمین ہاں اجازت لے کے آئے ہو؟ یا رب العالمین نہیں، جبریل اجازت لینے آئے تھے، سامنے اجازت لینے کھڑے تھے، میں مسکرا کے ان کو جواب دے رہا تھا اور اجازت دے رہا تھا۔ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحہ بلمحہ دیکھا کرتے تھے، اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اور ایمان پر اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ صحابہ کا ایک انداز تھا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ بہت شکریہ ناظرین محترم، پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے تھے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ، اور ہمارے تمام مہمانوں نے، جس میں محترم مفتی سید محمد شہباز سیفی شاہ صاحب، قبلہ سید محمد علی رضا شاہ صاحب اور مفتی محمد اقبال قادری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا اور بندہ مومن کے لیے کیا حقوق ہونے چاہیے، اس پر آپ نے آج روشنی ڈالی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں محبت رسول ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ میں قبلہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور محترم جناب سید محمد علی رضا شاہ صاحب آپ کی بھی آمد کا شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی محمد اقبال قادری صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایک نئے دن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام راہ فلاح میں۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔